حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو یہ بیماری، یہ وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کا، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ اپنی سیفٹی کے لیے بھی ہے، نہ گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ کوئی برنامہ انجام دے سکتے ہیں، نہ کوئی باقی کاروبار انجام دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ امتحان الہی ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں اور چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہر ایک انسان کو اس وبا سے بچائے۔ بہرحال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت جموں کشمیر پیپل جسٹ فرنٹ کے انچارج کی حیثیت سے اور حوض علمیہ جامعہ الکوثر و دارالقرآن ہائی گام کے ایک استاد ہوں، اور جموں کشمیر کی طرف سے پیپل جسٹ فرنٹ جو ہے مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں کچھ ہم لوگوں نے اور ہمارے دوستوں نے، ہمارے عزیزوں نے، یا ہمارے جو جموں کشمیر پیپل جسٹ فرنٹ کے چیئرمین الحاج آغا سید عباس رضوی صاحب ہیں، مختلف گاؤں میں ہر ایک سے التجا بھی کی ہے اور ان تک پیغام بھی پہنچایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جتنا آپ لوگوں میں توانائی ہے، اس وقت پوری دنیا وبا میں، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں ملوث ہے، اور یہ ماہ صیام کا مہینہ بھی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ تعاون کیجئے، جیسا کہ مختلف جگہوں پر پیپل جسٹ فرنٹ کی، جموں کشمیر پیپل جسٹ فرنٹ کی طرف سے کچھ ضروریات اشیاء کی ہوئیں، جہاں تک ہم لوگوں کو میسر ہو سکا شہروں میں، جیسے ماگام میں، سری نگر میں، بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں کسی حد تک ہم نے پہنچایا یہ سامان، اور میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ تعاون کیجئے، تاکہ نہ کوئی ہماری اس سوسائٹی میں، ہماری اس قوم میں، اور خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی بھوکا، کوئی مصیبت کا مارا نہ رہے۔ بہرحال یہ ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، جس میں خداوند عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ لوگوں تم پر روزے واجب قرار دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس طرح تمہاری جو پشتیں تھیں ان پر روزہ واجب قرار دیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور خداوند عالم کی طرف سے انعامات اور ثواب کے حقدار بن جاؤ۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما فرض اللہ عز وجل الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، کہ روزہ کا معنی یہ ہے تاکہ جو غنی لوگ ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، وہ مساوی ہو جائیں، تاکہ اگر کوئی ثروت مند ہے، کوئی پیسے والا ہے، اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے میری بستی میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں
کہ جو لوگ بیچارے بھوکے رہتے ہوں گے اور جو لوگ جن بیچاروں کو پانی بھی نہیں ملتا ہوگا، کھانے کی ضروریات بھی نہیں، کوئی چیزیں اویلیبل بھی نہیں ہوں گی. اور یہ ماہ سیام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے تاکہ تم جو لوگ غنی ہیں، جو لوگ فقیر ہو چکے ہیں اور جو غنی لوگ ہیں، آپ غنی جو ہو، جنہیں خداوند عالم نے استطاعت دی ہے، جنہیں خداوند عالم نے ہر ایک چیز سے مالا مال کر رکھا ہے، آپ کا فرض ہے تاکہ اس فقیر تک، اس محتاج تک آپ پہنچ سکیں کہ جس کی وجہ سے کل روز قیامت کے دن تم بھی اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جاؤ، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا، بس صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا، یہی رمضان ہے. تو نہیں عزیزو، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو، روزے کی حالت میں تمہارے تمام جواریہ، تمہارے بدن کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب روزے سے ہونی چاہیے. روزے کی حالت میں ہو تو جھوٹ نہ بولو، روزے کی حالت میں ہو تو غیبت نہ کرو، روزے کی حالت میں ہو تو کوئی ایسا اپنی کانوں سے موسیقی، ایسا کوئی گانا نہ سنیے کہ جس سے تمہیں روزے کا ثواب سے تم لوگ محروم ہو جاؤ. بہرحال میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو، روزے کی حالت میں ہو، خوشنودی پروردگار چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کم سے کم ان لوگوں کو بھی یاد کیجئے، ان لوگوں کو بھی دھیان رکھیے کہ جو لوگ، جن لوگوں کے پاس اس وقت بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالات ایسے ہیں کہ نہ کوئی کسی کے گھر جا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے پاس کوئی چیزیں اویلیبل ہیں. بہرحال وہی لوگ کچھ اس وقت غنی تو میں نہیں کہوں گا، بہرحال کسی حد تک ان لوگوں کے پاس خداوند عالم نے اس چیز سے نوازا ہے کہ جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، جو لوگ مزدور پیشے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھیے. جو لوگ فقیر ہیں ان کا خیال رکھیے. زیادہ تو نہیں، کم سے کم اپنی بستی میں، اپنے شہروں میں، اپنے اپنے محلوں میں یہ دیکھیے کہ آیا میرے گھر میں آج کچھ تھا، میں اپنے ہمسائے کے گھر میں دیکھوں کیا اس کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس افطاری کرنے کے لیے کوئی سامان ہے یا نہیں ہے. بہرحال ہم سب لوگوں کا یہ فریضہ بنتا ہے، ہمارے لیے واجب ہے، تاکہ جو بھی لوگ خدا نخواستہ ابھی کسی اس چیز سے دور ہیں یا ان تک یہ نہیں پہنچا ہے، اپنی اپنی بستیوں میں ایک لسٹ اختیار کیجئے، رضاکارانہ نوجوانوں کو تیار کیجئے، تاکہ دیکھیے کون ایسے لوگ ہیں، کون ایسے گھر ہیں جن بیچاروں کے پاس ابھی کچھ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، کھانے کا سامان نہیں ہے. تو اگر تم کل روز قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتے ہو، خوشنودی محمد وال محمد حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس وقت دیکھیے کہ جو کون لوگ فقیر ہے، کون لوگ محتاج ہے، کون لوگ بیمار ہے، کون لوگ پریشان حال ہے، اور اس کی پریشانی کو دور کیجئے. اور یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، خداوند عالم نے ہماری زندگی میں عطا کیا ہے، اور خداوند عالم چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں دوسرا سال یہ پھر ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ جو سال ہمیں خداوند عالم نصیب کیا ہے، خداوند عالم ہماری مغفرت کرے، بخشش کرے، رحمت نازل کرے. اور چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیمار امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں اسے شفائے کامل عطا کرے. اگر کوئی شخص اس وقت اس بیماری میں یا محتاج ہے، یا اس وقت جو لوگ بیمار ہیں، خداوند عالم چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اور بیمار امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں نے شفائے کامل عطا کرے. میری یہی گزارش آپ سے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. پہلے 10 دن کے رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور آخر والے جو 10 دن ہیں نجات جہنم سے نجات کے لیے ہیں. اور دوسری جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ، کہ جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، کہاں تک؟ ولا تغلق الی آخر لیلۃ، اور بند نہیں ہوتے ہیں یہ آخری ماہ رمضان کی آخری رات تک۔ میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے لیے یہ بخشش، یہ مغفرت، یہ رحمت، اور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ آسمان کے دروازے اول ماہ رمضان سے کھل جاتے ہیں تا آخر ماہ رمضان کی رات تک۔ بہرحال ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ رحمت کے، مغفرت کے، بخشش کے جو دن ہیں، جہاں تک ہو سکے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے کون ایسا بندہ یا محلے میں کون ایسا ہے کہ جو خدا نخواستہ ناتوان ہے، جس تک کھانے کی چیزیں نہیں پہنچ سکتی ہیں یا اس بیچارے تک کچھ ایسے نہیں ہے، اس کی مدد کیجیے۔ اور ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں خداوند عالم چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری ان عبادات کو، ہمارے ان روزوں کو، ہماری افطاریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔